ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله امین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو سورۃ الحجرات کے مضامین کے حوالے سے، جس کا آج چھٹا جمعہ گفتگو کے حوالے سے ہے، اس کے اندر آیہ مبارکہ سورۃ الحجرات کی آیہ مبارکہ 9 نمبر آیہ مبارکہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے معاشرے کے اندر اعتدال، معاشرے کے اندر ہم آہنگی، معاشرے کے اندر محبت و پیار والا ماحول قائم رکھنے کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ بندہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، جہاں آپس میں لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان، مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تنازع کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے 26ویں پارے کی سورۃ الحجرات کی آیہ مبارکہ 9 نمبر کے اندر فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا کہ جب اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس کے اندر جھگڑ پڑے، آپس کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا جب دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان آپس کے اندر کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان جہاں مسلمان ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک محلے کے اندر رہتے ہیں، تو آپس میں کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف، تنازع اور جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔
تو اس معاملے کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے خاموش رہنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ چلو جی لڑتے تھے لڑتے رہنے، مردے رہنا آپس سے، نہیں، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا مومنوں کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر پھر جب دو گروہ آپس کے اندر جھگڑا کر لیں، لڑائی کر لیں، تمہارا کام ہے ان کے درمیان صلح کروانا، صلح ہو جائے، تو اگر اس صلح سے کوئی فریق پھر جائے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یعنی صلح کے بعد بھی اگر کوئی ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، اپنی صلح پر قائم نہ رہے، تو فرمایا پھر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا پھر تمہارا کام ہے پھر حق والوں کا ساتھ دو، جو اپنی بات پر قائم ہے پھر ان کا ساتھ دو، اور جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے اس صلح کو توڑا ہے، صلح کو ختم کیا ہے، فرمایا پھر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا ان کے ساتھ اس وقت تک جو ہے وہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، کہ جب تک حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، فرمایا پھر اگر وہ لوگ واپس پلٹ آتے ہیں اپنی اس صلح کی طرف، تو فرمایا پھر ان کے درمیان صلح کروا دو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری، اپنے دراز گوش پر، جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، حمار کے اوپر، دراز گوش کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو انصار کی ایک مجلس تھی، انصار کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا، وہاں ٹھہرے، سواری کو ٹھہرایا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش نے، اس سواری نے وہاں پیشاب کیا۔ اب ان کے درمیان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیشاب کرنے سے نفرت کا اظہار کیا اور اپنی ناک بند کر لی۔ اب دوسری طرف صحابہ کا جذبہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے نفرت کا اظہار کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کسی چھوٹی کتاب کی نہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس منافق کو یہ جواب دیا، فرمایا واللہ ان بولا حمار رسول اللہ اطیب راحیۃ منکا، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، او عبداللہ بن ابی، او منافق، تیرے دل کے اندر اتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بغض اور عناد ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دراز گوش، اس سواری کے پیشاب سے نفرت کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے، واللہ ان بول حمار رسول اللہ اطیب رائحۃ منکا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، او عبداللہ بن ابی، جو تم نے خوشبو مشک و عنبر کی لگائی ہوئی ہے نا، تیری اس خوشبو سے زیادہ پاکیزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا پیشاب ہے۔ یعنی اتنا ادب، اتنا احترام
اتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کہ صحابہ کو اتنی بھی بات گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری حمار، وہ دراز گوش جس کے پیشاب سے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، فطرتاً جو ہے وہ انسان اس چیز سے نفرت کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دراز گوش کے اس پیشاب سے بھی نفرت صحابہ نہیں تھے کرتے، بلکہ جس نے نفرت کی اس کو یہ فرما دیا کہ تیرے سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کا جو ہے وہ پیشاب ہے۔ اتنی محبت صحابہ کی۔ تو جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کا اور اس کے جو ہے وہ پیشاب کا اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کتنا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اب آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اب وہ انصار تھے، عبداللہ بن ابی جو ابھی تک اس کی جو نفاق ظاہر نہیں تھا ہوا، تو وہ انصار کے اس بات کے اوپر جو ہے وہ دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ کچھ نے سائیڈ لی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی اور کچھ نے سائیڈ لی عبداللہ بن ابی کی، تو آپس کے اندر جو ہے وہ ایک جھگڑا بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر یہ آیہ مبارکہ اس وقت جو ہے اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا کہ اگر مسلمانوں کے مومنوں کے دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑے کسی بھی وجہ سے، تو جو معاشرے کا ذمہ دار فرد ہے اس کا کام ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کے درمیان صلح کروا دی۔ اسلامی معاشرے کا حسن یہ ہے کہ آپس کے اندر پیار اور محبت سے رہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایک معاشرے کے اندر رہنے والے، ایک گلی کے اندر، ایک محلے کے اندر رہنے والے، کیونکہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے اس کو کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا آپس کے اندر رشتہ اور تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، مومن کا مومن کے ساتھ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، جن کو کلمہ ایک رشتے کے اندر جو ہے وہ جمع کرتا ہے، ایک رشتے کے اندر پروتا ہے، ایک لڑی کے اندر پروتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت نعمان بن بشیر، مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، فرمایا یہ مسلمان، یہ مومن، یہ آپس کے اندر محبت کے اعتبار سے، مہربانی کے اعتبار سے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی تعاون اور مدد کرنے کے اعتبار سے، عاطفت کے اعتبار سے، فرمایا کمثل الجسد الواحد، فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ یعنی مومن مسلمان ان کے اندر اتنی محبت اور اتنا پیار، اتنی مہربانی، اتنی شفقت اور اتنی آپس کے اندر جو ہے وہ معاملت ہونی چاہیے، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، کمثل الجسد الواحد، فرمایا ایک جسم کی مانند، فرمایا اذا اشتقى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، فرمایا جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف کے اندر آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ بے آرامی اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس بات پر قائم ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد آپس کے اندر اخوت، آپس کے اندر بھائی چارے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا کہ مسلمان آپس کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ جب آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا آج کے بعد مسلمان کا جان و مال، عزت، یہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کہ مسلمان دوسرے کی
جان کے در پہ نہیں ہوگا، دوسرے کی مال کے در پہ نہیں ہوگا، دوسرے کی عزت کے در پہ نہیں ہوگا، اس کی جان کی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور جو پھر اس اخوت کو، اس بھائی چارے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ، اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، فرمایا اذا تواجہ المسلمان اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما قتل احدہما صاحبہ فالقاتل والمقتول فی النار۔ فرمایا کہ جب دو مسلمان ہتھیار لے کر، تلوار لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں مسلمان آپس کے اندر، لڑائی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جب دو اشخاص آپس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، تو لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو مار دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا والقاتل والمقتول فی النار، فرمایا وہ مارنے والا بھی جہنمی ہے، وہ مرنے والا بھی جہنمی ہے۔ جب دو مسلمان آپس کے اندر اس طرح جھگڑا کرے، اس طرح لڑائی کرے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھا لے، اور ہتھیار اٹھانے کی صورت میں ایک دوسرے کو قتل کر دے، مار دے، تو آقا جہاں سے بشر فرمایا مارنے والا بھی جہنمی ہے اور مرنے والا بھی جہنمی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بات سمجھ نہیں آئی کہ مارنے والا تو جہنمی ہو گیا، اس نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، وہ کیسے جہنم کے اندر چلا گیا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو اراد قتل صاحبہ، فرمایا اس نے بھی تو ہتھیار اپنے بھائی کو مارنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا نا۔ ہاں کامیاب وہ اپنے مقصد کے اندر نہیں ہو سکا، ہتھیار تو اس نے بھی اپنے بھائی کو مارنے کے لیے اٹھایا تھا، قاتل نے بھی اپنے بھائی کو مارنے کے لیے اٹھایا، مقتول نے بھی اپنے بھائی کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ اب جو مارنے والا تھا، قاتل تھا، وہ کامیاب ہو گیا، لیکن جو مقتول ہوا ہے وہ بھی کوئی نیک ارادے کے ساتھ نہیں تھا، وہ بھی تو اپنے بھائی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، فرمایا اس وجہ سے جو ہے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو مسلم معاشرہ جو ہے، اس کے اندر لڑائی ہونا، اس کے اندر جھگڑا ہو جانا، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیدا ہو جائے جو فساد کی صورت اختیار کرنے والا ہو، تو یہ جب بندہ ایک جگہ پہ رہتا ہے، انسانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ رنجش پیدا ہو جانا، لڑائی پیدا ہو جانا، جھگڑا پیدا ہو جانا، اختلاف پیدا ہونا، یہ بعید از قیاس نہیں ہے، یعنی اس سے بچا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے ایسے معاملات پیدا ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات انسانی خواہشات، بندے کا ذاتی طمع اور لالچ، یا بسا اوقات غلط فہمیاں جو درمیان میں جنم پیدا ہو جائیں، درمیان میں جنم لے لیں غلط فہمیاں، تو ان غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مومن کو قتل کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ 9 کے اندر اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا جب دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا جب مسلمانوں کے، مومنوں کے دو گروہ آپس کے اندر جھگڑا کر لیں، قتل و غارت کی طرف آ جائیں، تو فرمایا پھر ان میں کے اندر جو بندہ جو ہے وہ اس کے اندر ذمہ دار ہے، جو بندہ طاقت رکھنے والا ہے، جو بندہ پاور رکھنے والا ہے، جس کے اختیار میں کچھ ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے، تاکہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر فساد پیدا نہ ہو، معاشرے کے اندر جھگڑا پیدا نہ ہو، کیونکہ جب جھگڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جھگڑا ہوتا ہے صرف دو افراد کا آپس کے اندر، وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن جب دو گروہ، دو جماعتیں، دو فریق آپس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، پھر اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کے اوپر بھی زور دیا
کہ جب دو گروہ دو جماعتیں آپس کے اندر ان کے اندر جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس اختلاف کو بڑھنے سے پہلے، اس اختلاف کو جو ہے وہ زیادہ ہونے سے پہلے، زیادہ فساد پیدا ہونے سے پہلے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو. صلح ہو گئی. فرمایا پھر اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فرمایا اگر پھر ان دو میں سے کوئی ایک بغاوت کر لے، یعنی اپنی صلح سے پھر جائے، صلح پر قائم نہ رہے، تو پھر فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا پھر جو صلح پر قائم رہا، جو اپنے معاہدے پر قائم رہا، پھر تم اس کا ساتھ دو، اور جو معاہدے سے پھرا ہے، جس نے اس صلح کو توڑا ہے، جس نے اس کمٹمنٹ کو ختم کیا ہے، فرمایا پھر ان کے ساتھ تمہارا کام ہے حق والوں کا ساتھ دے کر ان کے ساتھ پھر ڈٹ جاؤ، ان کے سامنے ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ پھر ڈٹ جاؤ، ان پر پورا زور دو. کتنی دیر تک؟ فرمایا حتی تفیء الی امر اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹا. یعنی اللہ نے جو حکم دیا آپس کے اندر صلح ہو گئی، اب صلح سے پھر گئے، فرمایا پھر ان کی مخالفت کرو، ڈٹ کے مخالفت کرو، اس وقت تک مخالفت کرو جب تک وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ نہ آئے. فرمایا اگر پھر اس کے بعد فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، فرمایا پھر اگر ان کو سمجھ آ جائے، وہ سمجھ جائے کہ ہم غلط راستے کے اوپر ہیں، تو اس ضد کو چھوڑ کر، اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر پھر وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے، تو فرمایا پھر ان کے ساتھ صلح کر، پھر ان کے درمیان صلح کروا دو، اور عدل و انصاف کے ساتھ، بالعدل واقسطوا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور دو فریقین کے درمیان صلح کروانا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، آپ کا یہ طرز زندگی تھا، طرز عمل تھا، کہ جب بھی کہیں آپ کو پتا چلتا کہ دو مسلمان یا دو مسلمان گروہ یا دو مسلمان قبیلے آپس کے اندر ان کی لڑائی ہو گئی، ان کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر ان کی صلح کرواتے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ عرب کے دو قبیلے بنی عمر اور بنی عوف، یہ عرب کے قبیلے تھے، تو فرمایا کہ ان دو کے درمیان بحث و تقرار ہو گئی، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. اب دیکھیں کہ یہ اختلاف کو مٹانا، اختلاف کو ختم کرنا، صلح کروانا، اس پر یہ کتنا ضروری ہے. تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فخرج الیہم النبی فی اناس من اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر ان قبائل کی طرف گئے، بنی عمر اور بنی عوف کے درمیان، اور جا کر کیا فرمایا یصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کروائی. اور صلح کرواتے کرواتے اتنا وقت گزر گیا کہ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے باہر ان قبائل کی طرف ہے، بنی عمر اور بنی عوف کی طرف، ان کے درمیان جھگڑا ختم کروا رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کروا رہے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں آ کے میں جا کر نماز پڑھاؤں، نہیں، فرمایا کہ فحضرت الصلاۃ ولم یأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، مصطفیٰ نماز پڑھانے نہیں آئے بلکہ ان کے درمیان صلح کرواتے رہے. تو اتنا بڑا عمل ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، فرمایا اگر صلح کروانے کے لیے اس کو اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے نا دو فریقین کے درمیان، ویسے تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بالحق فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن فرمایا جب تم دو مسلمان گروہوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو، تو صلح کرواتے ہوئے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے نا، مثال کے طور پر دو گروہوں کے درمیان صلح کا معاملہ چل رہا ہے، لڑائی ہے، جھگڑا، صلح کروانے بندہ گیا ہے، تو اگر ایک گروہ سے اٹھ کر دوسرے گروہ کے پاس گیا تو جا کر بندہ کہہ دے یار او فلانے تو بڑا ہی چنگا کہندے تسا، انہوں نے بے شک نہ کہا ہو،
خلاف واقعہ بات ہو، لیکن ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا اتنا اگر جھوٹ بھی بول لے تو جھوٹ پر بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس القذاب الذی یصلح بین الناس، فرمایا جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے بات اچھی کرے، جھوٹ یہ نہ بولے کہ مطلب بجائے صلح دونوں درمیان مزید لڑائی کروا دے، نہیں، صلح کے لیے، اچھائی کے لیے فرمایا فیمنی خیرن او یقول خیرن، اچھی بات کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے، ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، ان کے درمیان اختلاف کو مٹانے کے لیے فرمایا لیس القذاب الذی یصلح بین الناس فیمنی خیرن او یقول خیرن، فرمایا وہ اچھی بات کر کے ان کے درمیان اگر جھوٹ بھی بول کے صلح کروا دے تو فرمایا یہ صلح کروانے کے لیے بولا گیا جھوٹ اس کو جھوٹا نہیں کہے گا، نہ اس پر جو ہے وہ کوئی گناہ ہوگا۔ تو دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانا، ان کے اختلافات کو دور کرنا، جو فرمایا جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ ضمناً عرض کرتا چاہوں کہ صلح ہو حلال کے لیے، صلح ہو حلال کے لیے، یہ نہیں کہ بندہ صلح کے لیے جو ہے وہ صلح وہی جائز ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، جو شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو، وہ صلح جو حرام کو حلال کر دی، ایسی صلح جو ہے وہ صلح جائز نہیں ہے، نہ ایسی صلح جو ہے وہ ہوگی۔ اگر اس صلح کی صورت میں کچھ حرام ہوتا ہے تو وہ صلح کروانے والے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو ہے وہ طلاقیں دے دیتے ہیں، کٹھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور طلاق ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا طلاق ہو گئی ہے، یا بندے کو پتہ تھا میں نے طلاق دے دی ہے، گھر والوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے اس بچے مطلب لڑکے نے یا اس خاوند نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں، اب گھر کے بڑے مل جاتے ہیں اور نہیں تسی آپ جو صلح کر لو کی ہو گیا۔ اب وہ صلح کس کے لیے؟ وہ حرام کو حلال کرنے کے لیے، ایسی صلح جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے، ایسی صلح وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ صلح وہ جائز ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر دو مسلمان گروہوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان بھی کیوں نہ اختلاف پیدا ہو جائے، لیکن اگر اس حد تک نوبت نہیں آئی تو پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ دو رشتہ داروں کے درمیان اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، صلح کرواؤ۔ دو خاندانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو یہ صلح کروانا جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اتنا بڑا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان گروہوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان اختلاف کو ختم کروانا، ان کے درمیان صلح کروانا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو روزے سے بھی درجے میں اعلیٰ ہے، جو نماز سے بھی درجے میں اعلیٰ ہے، جو صدقے سے بھی درجے میں اعلیٰ ہے۔ یعنی نماز، روزہ، صدقہ و خیرات بہت بڑے عمل ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مقبول ہیں، لیکن فرمایا کہ میں تمہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو ان سے بھی درجہ زیادہ رکھتا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب صلح کروا لی، نماز کا ٹائم نماز چھوڑ دیتی، نہیں، نماز اپنی جگہ پر وہ عمل ہے، روزے اپنی جگہ پر عمل ہے، صدقہ اپنی جگہ پر عمل ہے، لیکن فرمایا یہ عمل ایسا ہے جو ان سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاح ذات البین، فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ صلاح ذات البین، فرمایا ذات البین، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اور فرمایا اس کے برعکس فإن فساد ذات البین، فرمایا پھر جس نے، یہ تو عمل ہے نا اجر والا، درجے والا، دو مسلمانوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، جو نماز سے بھی افضل درجے میں ہے، جو روزے سے بھی افضل درجے میں ہے، جو صدقے سے بھی افضل درجے کے اندر ہے، تو اس کے برعکس جو بندہ دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے،
یہ اگر صلح کروانا عمل ہے تو اس کے برعکس جو فساد کرواتا ہے اس کو بھی تو اس کی وعید ہے نا. تو آقا جو جہاں سے اسی حدیث مبارکہ کے اندر جو ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء اس کو روایت کرنے والے ہیں. آقا نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، فرمایا ایسا عمل نہ بتاؤ جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے. آقا نے فرمایا صلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اجر میں نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے. اور آگے فرمایا فإن فساد ذات البین ہی الحالقۃ، فرمایا جس نے پھر دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کیا، فرمایا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. ایمان کو موڑنے والا یہ عمل ہے، ایمان کو ضائع کرنے والا عمل ہے جو دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اختلاف کا سبب بنتا ہے. ادھر سے بات سنی اس کو لگا دی، ادھر سے سنی اس کو لگا دی، اور دو کے درمیان اختلاف، غلط فہمی پیدا کر کے جھگڑے کی صورت بن گئی. فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے اپنا ایمان کو موڑ دیا. اور جس نے ان کے درمیان صلح کروائی، فرمایا اس پر اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں معاشرے کے اندر اچھے اعمال، اچھے اقدامات کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. ایک اعلان